نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع عن ميتة السوء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیات مبارکہ اور احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت ایمان والوں سے مخاطب ہو کر ان سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اللہ رب العزت کے بتائے گئے دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا اور واضح دشمن ہے. اور اگر تم اس راستے کے اوپر نہ آئے جو اللہ کے دلائل اور براہین سے واضح ہو چکا ہے، تو یاد رکھو کہ اللہ رب العزت سخت ہیں، زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں. حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بے شک اللہ کی راہ میں صدقہ دے دینا یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور بری موت سے بچا لیتا ہے. آج میں اور آپ اپنے ملک میں اپنے معاشرے کے اندر یہ ساری کی ساری فضائیں عام ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو اچانک سے موت آ جانا، پھر طرح طرح کے عذابات ہمارے اوپر مسلط ہو جانا. کچھ وقت دیکھا گیا کہ سیلابی صورتحال آ رہی ہے، پھر اس کے بعد زلزلوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، پھر اسی طریقے سے بارشیں شروع ہوئی اور بارشوں کے اندر زبردست بڑے بڑے اولے برسنا شروع ہو گئے. یہ مجھے اور آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کر رہی ہیں کہ گویا کہ ہمارے سے بحیثیت امت ایسے اعمال سرزد ہو رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ناراضگی والے معاملے ہو رہے ہیں. ہم ان کے ساتھ ساتھ ان سے بچنے کی تو دعائیں کر رہے ہیں، لیکن ان سے بچنے کے لیے تدابیر نہیں کر رہے. اس حدیث مبارکہ کے اندر یہی بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو اللہ کی راہ میں جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہوا ہے وہ اللہ کی راہ میں دیا کرو. اللہ رب العزت مال کی بہتات نہیں چاہتے، مال کی کثرت نہیں چاہتے، مال کے ڈھیر نہیں چاہتے، بلکہ اللہ نے اگر آپ کو مال کے علاوہ کوئی اور چیز دی ہے تو اس کو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. مال اور دولت دینا مشکل لگ رہا ہے تو مال اور دولت کے علاوہ اللہ کی بے پناہ چیزیں، بے پناہ نعمتیں میرے اوپر صبح اور شام برس رہی ہیں، جن سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں. آج ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کی دی ہوئی کتنی نعمتوں سے میں مالا مال ہوں. میں صرف یہ سمجھ رہا ہوں کہ میری معیشت تنگ ہو رہی ہے، میرے پاس کھانے کو کم ہے، میرے پاس پہننے کو کم ہے، تو لہذا میرے اوپر اللہ کی رحمت نہیں ہے. اور جن لوگوں کے پاس مال اور دولت زیادہ ہے، میں اپنے آپ سے اندازے لگا رہا ہوں، ہمارا معاشرہ اپنے آپ سے اندازے لگا رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ اپنی رضا والے فیصلے کر رہا ہے، جبکہ یہ مال اور دولت اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی کا معیار ہرگز نہیں ہو سکتا. اللہ کی رضا اور ناراضگی کا معیار یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ اللہ سے آپ کا تعلق کتنا قریبی ہے، آپ اللہ کے کتنے قریب ہیں، آپ کو اللہ اپنے دربار میں کتنا بلا رہے ہیں، آپ اللہ کے آگے کتنی اپنی پیشانیاں ٹیک رہے ہیں، کتنے آپ اللہ رب العزت کے احکامات کو بچا لا رہے ہیں. جیسا کہ ایک بزرگ سے کہا گیا کہ آپ کا فلا فلا جو بیڑا آ رہا تھا، فلا فلا جو جہاز میں سامان آ رہا تھا، وہ جہاز تباہ ہو گیا تو اس نے تھوڑی دیر خاموش ہونے کے بعد کہا کہ الحمدللہ. پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد کسی نے ان کو آ کر خبر دی کہ سارا کا سارا مال تباہ ہو گیا لیکن آپ کا جہاز بچ گیا.
آپ کا مال صحیح اور سالم پہنچ چکا ہے۔ تو انہوں نے تھوڑی دیر خاموشی کے بعد کہا الحمدللہ۔ سائل نے کہا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے، مال تباہ ہو گیا، جہاز تباہ ہو گیا، معیشت ختم ہو گئی، برباد ہو گئی، تب بھی آپ نے کہا الحمدللہ، معیشت ساری واپس آ گئی، سارا مال لوٹ آیا، سب کچھ بن آئی، آپ نے کہا الحمدللہ۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ مال کا بچ جانا، مال کا چلا جانا، دنیا کا ختم ہو جانا، معیشت کا لٹ جانا اور برباد ہو جانا، یہ معیار نہیں ہے، بلکہ معیار یہ ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے راحتوں میں اور تنگیوں میں راضی ہے یا نہیں ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ میرا مال چلا گیا اور میں نے اپنے دل کی طرف نظر ڈالی تو میرے مال جانے کی وجہ سے میرا دل ایک جگہ پر تھا اور میرا دل مطمئن تھا، تو میں نے کہا شکر الحمدللہ، اس دل کے اطمینان پر جو اللہ کی رضا پر راضی تھا اس پر میں نے الحمدللہ کہا۔ جب میرا مال واپس آ گیا، میرا مال بچ گیا، تب بھی میں نے اپنے دل کی طرف رجوع کیا اور دیکھا کہ میرا دل اطمینان میں تھا، سکون میں تھا، پریشان نہیں ہوا، خوشی کے مارے اللہ رب العزت کو نہیں بھولا۔ تو تب میں نے کہا کہ الحمدللہ یہ دل اللہ پر، اللہ کی رضا پر راضی ہے، اللہ کی دی ہوئی زندگی پر راضی ہے، اللہ کی دی ہوئی راحت پر راضی ہے، اللہ کی دی ہوئی تنگی پر راضی ہے۔ تو یہ معیار ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، میں اللہ سے راضی ہوں۔ اگر مال اور دولت کو معیار بنایا جائے اللہ کی رضا اور ناراضگی کا، تو پھر تو فرعون اور نمرود، پھر بڑے بڑے بادشاہ جو گزر گئے، بڑی بڑی نافرمانیاں کر کر چلے گئے، تو پھر تو زیادہ اللہ کے قریب ان کو ہونا چاہیے تھا۔ لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ جن لوگوں کے پاس مال اور دولت نہیں تھا، آج غریب 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 چلا رہے ہیں، لیکن غریبی ہونا یہ کوئی تنگی اور کمزوری کا باعث نہیں ہوتی۔ وہی غریب تھے کہ جن کے پاس ساز و سامان نہیں تھا۔ غزوہ بدر کے اندر وہ 313 نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ لڑنے کا ساز و سامان ہے، ان غریبوں نے اسلام کو بچا کر دکھایا، غزوہ موتا کے وقت بچا کر دکھایا، نبی علیہ السلام کے اوپر اپنی جانیں قربان کر کے دکھایا۔ یہی غریب تھے کہ جنہوں نے اپنی غربت کو کمزوری نہیں بنایا، بلکہ ان کی غریبی ان کے لیے طاقت بن گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب صفہ پر علم حاصل کرنے والے صحابی رسول سارے کے سارے کیا تھے؟ کیا مال اور دولت کمانے کے لیے صفہ کے چبوترے پر آتے تھے؟ نہیں، بلکہ فقر و فاقے کی حالت کے اندر بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی سے ایک بات سننے کے لیے اللہ کے نبی کے گھر کے آگے چبوترے پر بیٹھے رہتے تھے کہ کب میرے نبی کوئی بات ارشاد فرمائے، کب میرے نبی اللہ کا حکم ارشاد فرمائے، اس اللہ کے حکم کو ہم محفوظ کر لیں، اس کو پوری دنیا میں پھیلا دیں۔ لیکن دنیا ان کی ہرگز مطلوب نہیں تھی۔ آج ہم غربت چلا رہے ہیں، یہ غربت یاد رکھیں، یہ کبھی بھی ہماری کمزوری نہیں ہو سکتی، مال اور دولت کبھی بھی ہماری طاقت نہیں ہو سکتی۔ طاقت ہمارا ایمان ہو سکتا ہے، ہمارا قرآن ہو سکتا ہے، ہمارا اسلام ہو سکتا ہے، ہمارا نظام مصطفیٰ ہو سکتا ہے، ہمارے نبی کے بتائے ہوئے طریقے ہو سکتے ہیں، ہمارے نبی کے صحابہ کے بتائے ہوئے اور چلے ہوئے راستے ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی طاقت مجھے طاقت نہیں دے سکتی۔ آج ہم بحیثیت مسلمان اربوں کی تعداد میں دنیا کے اندر موجود ہیں، اسلام دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے، اس کے باوجود مسلمان کیوں نیچے ہوتا چلا جا رہا ہے؟ مسلمان کیوں مغلوب ہوتا چلا جا رہا ہے؟ کیونکہ مسلمان دوسروں کی مال اور دولت کی طرف نظر کر رہا ہے، جبکہ مسلمان کے نزدیک مال اور دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہونی چاہیے۔ بلکہ جن صحابہ کے پاس مال اور دولت تھا، انہوں نے تو اللہ کے نبی کے حکم پر اپنے آپ کو سب کچھ لٹا کر دکھایا۔ عبد الرحمن بن عوف ہو یا دیگر صحابہ ہو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو، سارے کے سارے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے بعد بھی اللہ کے نبی کے آگے کھڑے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہم سے راضی ہیں؟ اللہ ہم سے راضی ہے۔ آج ہم اللہ کی راہ میں کچھ نہیں دیتے۔ آج ہمارا چاہے 100 کمانے والا ہو یا ہمارا سینکڑوں کمانے والا ہو یا لاکھوں کمانے والا ہو، ہمارے اندر یہ اللہ کی راہ میں دینے والا عنصر بہت قلیل ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنے کا معاملہ بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ 100 میں سے 10% لوگ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، 90% دیتے ہی نہیں ہیں، 90% اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، کبھی کہیں سے مال کسی کا لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر
ہم یہ مال اللہ کے لیے قربان کرنے لگ جائیں، اپنے فرائض ادا کر لینے کے بعد، زکوٰۃ ادا کر لینے کے بعد نوافل نفلی صدقات دینے لگ جائیں، تو یہ مال کی محبت میرے اور آپ کے دلوں سے نکل جائے گی، ہمارے معاشرے کے اندر سے مال کی محبت نکل جائے گی۔ پھر یہ دوسروں کے حقوق غصب نہیں کیے جائیں گے، کسی کی عزت نہیں لوٹی جائے گی، کسی کے یہاں ڈکیتیاں نہیں پڑے گی، کوئی مسلمان چوری کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، بلکہ ایک اچھا معاشرہ تشریف آئے گا، معاشرے میں رائج ہو جائے گا، اچھی فضا عام ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم مال اور دولت کی محبت کو اپنے دل سے نکال کر باہر پھینک دیں گے، اس وقت اللہ کے حکم کی اہمیت میرے اور آپ کے سامنے آ جائے گی۔ آج ہم نوکریاں تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں، ہمارا نوجوان نوکری کے لیے در بدر پھر رہا ہے، جب نوکری حاصل کرنے کے لیے آخری کنارے پر پہنچ جاتا ہے تو رشوت کا معاملہ آ جاتا ہے کہ بھائی رشوت کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ مجھے بتائیں، پھر فتوے لینے کی ضرورت نہیں ہے، فتویٰ اپنے آپ سے لیں، اپنے دل سے لیں۔ میرے نبی نے فرمایا، اللہ رب العزت نے ان کو بتایا کہ اپنی امت کو بتا دو کہ یہ رشوت لینے دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ پھر میں فتوے لینے نکلتا ہوں کہ آج کے مفتیان اکرام فتویٰ دے کر مجھے جہنم کی آگ سے بچائیں گے۔ جہنم کی آگ جب میں ایک نوکری کے عوض خود خرید رہا ہوں، خود رشوت لے کر اپنے آپ کو جہنم میں ڈال رہا ہوں، تو مجھے بتائیں پھر فتوے مجھے جہنم سے بچائیں گے۔ میرے معاشرے کو گندا کرنا یہ ہم نے خود کیا ہوا ہے، ہمارا معاشرہ خود ہم نے خراب کیا ہے۔ ملک اور قوم خراب نہیں ہوتے، اس میں بسنے والے لوگ اچھے اور برے ہوا کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو لوگ ہیں، ہمارے اقتدار پر جو لوگ ہیں، یہ لوگ اگر ہم اچھے لے آئیں گے، اچھا معاشرے میں رائج کر دیں گے، اچھے لوگوں کو قدرت دے دیں گے، اچھے لوگوں کو طاقت دے دیں گے، اچھے لوگوں کے معاون اور مددگار بن جائیں گے، تو پھر میرے اور آپ کی آخرت سنور جائے گی۔ دنیا تو بنے گی ہی، آخرت بھی بن جائے گی۔ پھر میرا نوجوان رشوت کی طرف نہیں جائے گا، میرا نوجوان چوری ڈکیتی کی طرف نہیں جائے گا، میرا نوجوان کسی کے حقوق غصب کرنے کی طرف نہیں جائے گا، یتیم کے مال کوئی کھاتا ہوا نظر نہیں آئے گا، کیونکہ ایک ایسا معاشرہ ہم نے تشکیل دیا ہوگا جو ہمارے حقوق کی ضمانت داری لے رہا ہوگا۔ لیکن جب تک اس کی جد و جہد ہم نہیں کریں گے، ہم طرح طرح کے نعروں کے اندر آتے ہیں، طرح طرح کی باتوں کے اندر آ جاتے ہیں اور اپنے ضمیر کا سودا کر دیتے ہیں، پھر ہم اس کو بھگت رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج 76 سال پاکستان کو ہو گئے، ہم نے اس ملک کے اندر ایک دن اسلام کے نظام کے مطابق گزار کر نہیں دیکھا، ایک دن اسلام کے قوانین کو نافذ کر کے نہیں دیکھا، ایک دن اسلام کے تقاضے کے مطابق اپنے آپ کو چلا کر نہیں دیکھا، ایک دن اپنے آپ کو اسلام کے قوانین کے مطابق یہ نہیں دیکھا کہ میں نے صبح سے لے کر شام تک کتنے جھوٹ بولے، صبح سے لے کر شام تک کتنے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی، صبح سے لے کر شام تک کتنے لوگوں کے اوپر لعن طعن کی، یہ میں نے کبھی محاسبہ نہیں کیا۔ تو مجھے بتائیں، جب میں اپنی غلطیوں کو نہیں دیکھوں گا، مجھے پتہ ہی نہیں لگے گا کہ میں کہاں سے غلط ہوں، کہاں پر صحیح ہوں، تو میں اپنی غلطیوں کو کیسے سدھار سکتا ہوں؟ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان تو لے آئے ہیں، ہم نے ایمان تو ماں کی گود میں حاصل کر لیا ہے، بغیر محنت اور مشقت کے حاصل کر لیا ہے، اس لیے اس ایمان کی قدر نہیں ہے۔ ایمان کے اندر، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ جب اسلام میں آ گئے ہیں تو شیطانی رستے کی طرف نہ جائیں، بلکہ قرآن سے رستہ معلوم کریں، احادیث سے رستہ معلوم کریں کہ مجھے کس رستے کے اوپر چلنا چاہیے۔ جب اس طریقے پر ہم آ جائیں گے تو پھر میں اور آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر اس طریقے پر نہیں آئے ہم تو فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر تم اس راستے پر نہیں آئے جو دلائل تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آئے ہیں، تو یاد رکھو اللہ نے جہنم بھی بنائی، اللہ نے جہنم بھی بھرنی ہے۔ وہ جہنم اللہ بھرنا چاہتے نہیں ہیں، لیکن ہم اعمال غلط کرتے ہیں، پھر اعمال کی وجہ سے ہم جہنم میں چلے جائیں گے۔ وہ یہودی جو اپنے مال اور دولت کا 20% اپنی قوم کو بنانے میں لگا رہے ہیں، ان کی مال اور دولت بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ اللہ نے دنیا میں قانون بنایا ہے کہ اس مال اور دولت کو اللہ کے مخلوق پر خرچ کرو گے اللہ بڑھا دیں گے۔
آج ہم اربوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، یہودی 1 کروڑ پوری دنیا میں ہیں، ہم مسلمان اربوں کی تعداد میں ہیں۔ ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے، ہم ہمارے پڑوسی کا خیال نہیں رکھتے، ہمارے ساتھ چلنے والے مسافر کا خیال نہیں رکھتے، ہمارے ساتھ گاڑی چلانے والے کا خیال نہیں رکھتے، ساتھ چلنے والے کا خیال نہیں رکھتے، پیدل جا رہا ہے ہم سواری پر ہیں ہم اس کا خیال نہیں رکھتے، ہم چینٹے اڑاتے ہوئے اور مٹی اڑاتے ہوئے چلے جاتے ہیں، حقوق کی رعایت نہیں رکھتے۔ تو مجھے بتائیں میں اور آپ کیسے سکون سے رہ سکتے؟ ایک اسلامی معاشرہ یہی میرے اور آپ کے لیے کامیابی کی ضمانت ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معاشرہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہو سکتا۔ اسلامی معاشرہ ہوگا تو گناہوں سے ہم سب بچ جائیں گے، وہ گناہ سے بچانے کے لیے ہمارے لیے ایک بہت بڑی ڈھال ہوگا۔ پھر اگر گناہ ہوں گے تو وہ شخصیت کی بنیاد پر ہوں گے۔ ابھی ہم جو گناہ کر رہے ہیں وہ ملک اور قوم کی بنیاد پر کر رہے ہیں، ملک کی حالات کی وجہ سے بھی کر رہے ہیں، کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ ہم اسلامی معاشرے میں نہیں۔ اس اسلامی معاشرے کے لیے جدوجہد کریں، اسلامی معاشرہ تشکیل دیں، اپنی سوچ کو اسلامی بنائیں، اپنی سوچ کو مذہب اسلام سے آشنا کرائیں، اپنی سوچ کو اسلامی مذہب کے اندر ڈھال دیں۔ جب تک یہ سوچ کفر کے نظام کو اچھا سمجھتی رہے گی، کفر کے نظام کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کر اور سوشل میڈیا پر دیکھ دیکھ کر ان سے متاثر ہوتی رہے گی، تو پھر قرآن کہاں سمجھ میں آئے گا؟ اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، احادیث کے نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے نبی نے جو نظام قائم کر کے دکھایا اس نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کریں، تبھی میں اور آپ اس دنیا میں بھی سکون سے رہ سکیں گے، آخرت میں بھی سکون سے رہ سکیں گے۔ پھر میری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی، ہمارا معاشرہ خوشحال ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم حاضرین کی حاضری کو قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور سنت کی سمجھ اور فہم ہم سب کو عطا فرما۔ اللہ کریم قرآن اور سنت کے نظام کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم اس قرآن اور سنت کے نظام کو ہمیں ہمارے ملک کے تختے پر بٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کے امن اور سالمیت کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک میں بسنے والے مسلمان اور غیر مسلموں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک میں بسنے والی اقلیتوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو شر پسند عناصر یا اللہ ان کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، یا اللہ ان اقلیتوں کو یا اللہ ان کے شروں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ ڈاکٹر آپ کی زندگی کو جلد رہائی عطا فرما۔ یا اللہ اس کے لیے ہم سب کو جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے برسرے روزگار ہیں اللہ ان کے روزگار میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آمین۔